منشی پریم چند۔ تاریخ ادب اردو کا یہ ایک ایسا نام ہے جسے کوئی بھی ادبی مورخ نظر انداز نہیں کر سکا، اور آئندہ بھی اردو ادب کی جو تاریخ بھی لکھی جائے گی وہ اس نام کو تاریخی اہمیت دیے بغیر وجود پذیر نہیں ہوگی۔ اردو فکشن کا یہ ایک نہایت محترم اور معتبر نام ہے، اور اس نام کے ساتھ اردو افسانے کی جو روایات وابستہ ہو چکی ہیں وہ اب تک ہمارے ادب پر سایہ فگن ہیں۔ توقع ہے کہ مستقبل میں بھی یہ سایہ فگن رہیں گی۔ پریم چند سے پہلے اردو میں افسانہ نگاری کی کوئی قابل ذکر روایت موجود نہیں تھی۔ مختصر قصے تھے، اور وہ بھی محض گنتی کے، جو آج کسی شمار میں نہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ پریم چند نے اردو افسانے کی بنیاد ڈالی، اور اس بنیاد پر شاندار محل تعمیر کرنے کا سہرا بھی ان کے سر ہے۔ دیہات کی تصویر کشی پریم چند کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ ان سے پہلے ہمارے ادب میں گاؤں کا ذکر ناپید تھا، اور صرف شہری زندگی ہی پیش کی جاتی تھی۔ وہ گاؤں میں پلے بڑے تھے، ہندوستانی گاؤں ان کے رگ رگ میں بس گیا تھا۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کا ایک اور پہلو ہے، وہ اصلاح پسند ہیں۔ ہندوستانی سماج کی برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ غریبوں پر ظلم، سرمایہ داروں اور مذہب کے ٹھیکیداروں کی زیادتیاں، اونچی ذات والوں کا دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور اس طرح کی دوسری برائیاں انہیں تڑپا دیتی ہیں۔ اس لیے انہیں دور کرنے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، چنانچہ وہ اصلاحی افسانے لکھتے ہیں اور مثالی کردار پیش کرتے ہیں۔ اکثر کہانیوں میں وہ نیکی کی جیت اور بدی کی ہار دکھاتے ہیں۔ حقیقت نگاری پریم چند کے افسانوں کی دوسری اہم خصوصیت ہے۔ انہوں نے زندگی کو جیسا پایا بے کم و کاست ویسا ہی بیان کر دیا۔ ایک مضمون میں پریم چند لکھتے ہیں، افسانہ حقائق کی فطری مصوری کو ہی اپنا مقصد سمجھتا ہے، اور اس میں تخیلی باتیں کم اور تجربات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ایک خط میں یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ میرے قصے اکثر کسی نہ کسی مشاہدے اور تجربے پر مبنی ہوتے ہیں۔ ٹالسٹائی اور مہاتما گاندھی کے افکار نے پریم چند کو بہت متاثر کیا۔ مہاتما گاندھی کی اہمسا کو انہوں نے اپنے افسانوں میں اپنایا، اور برے لوگوں کے دلوں میں تبدیلی لا کر انہیں نیک بنانے کی کوشش کی۔ وہ اصلاح پسند ہیں، اور سدھار کے ذریعے وہ دنیا کے دکھوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ سماجی انصاف کے پریم چند بہت قائل تھے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو پریم چند بہت اہمیت دیتے تھے۔ مذہب کے سلسلے میں ان کا رویہ بہت صحت مند تھا۔ دین دھرم کو وہ انسان کا نجی معاملہ خیال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک زبان اور تہذیب ایک الگ چیز ہے، اور مذہب ایک الگ شے۔ پریم چند کے کچھ افسانوی مجموعے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ ان میں سوز وطن، جس میں 5 افسانے ہیں، پریم پچیسی، جس میں 12 افسانے ہیں، یہ حصہ اول ہے۔ پریم پچیسی حصہ دوم، جس میں 13 افسانے ہیں۔ پریم بتیسی حصہ اول، جس میں 16 افسانے ہیں۔ پریم بتیسی حصہ دوم، جس میں 16 افسانے ہیں۔ خاک پروانہ، جس میں 16 افسانے ہیں۔ خواب و خیال، جس میں 14 افسانے ہیں۔ فردوس خیال، جس میں 12 افسانے ہیں۔ پریم چالیسی حصہ دوم، جس میں 20 افسانے ہیں۔ آخری تحفہ،
جس میں 13 افسانے ہیں، زاد راہ جس میں 15 افسانے ہیں، دودھ کی قیمت جس میں 9 افسانے ہیں، واردات جس میں 13 افسانے ہیں۔ یہ تو تھے منشی پریم چند کے کچھ مشہور افسانوی مجموعے۔ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کے ساتھ ان کے کچھ افسانوں کا جائزہ بھی پیش کریں گے۔